ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ خلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا وشفيع المذنبين جد الحسنين أبي الزهراء وأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وسيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار. صلوات. بس چند منٹ آپ لوگوں کا مزاحم ہوں گا کہ کیا جلوس بھی ہے، اور یہ جو 3 روزہ مجالس کی آخری مجلس ہے، تو اس میں جو حدیث پیغمبر برائے عنوان لے کے چلے ہیں وہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے. بلکہ جس طرح اس کی تشریح ہوئی کہ اس کا بہتر ترجمہ یوں بنتا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کا تابع ہے، کیونکہ وہ دوسرے جملے سے جو تشریح ہوئی جس میں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ حق ادھر ادھر مڑے گا جدھر جدھر علی مڑیں گے، اور اس کا الٹ نہیں تھا. گویا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق اور باطل کی پہچان کرا دی کہ جس نے بھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو، چاہے وہ کوئی نبی ہو یا وصی ہو، اگر امام مانا تو حق ہے، اور جس نے امام نہ مانا وہ باطل ہے. لہذا اس کی جو وجوہات ہیں، جو ایک سب سے مدلل دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہر فعل خدا ہے، ہر قول خدا ہے. جو کام بھی ان کے دست مبارک سے صادر ہوتا ہے وہ الہی فعل ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی ان کی زبان مبارک سے کلمات جاری ہوتے ہیں وہ خدا کے ہوتے ہیں. اچھا، اس کی اب ہمارے اوپر جب اعتراضات ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دلائل تو ہزاروں دے سکتے ہیں، لیکن ان ہزاروں دلائل میں سے چند دلائل روایت میں سے اور چند قرآن کی آیات میں سے دیتے ہیں. پہلی دلیل جو ہمارے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بھائی لوگوں کی طرف سے یہ اعتراضات ہوتے ہیں، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جو ان کو آپ بزرگان دین مانتے ہیں ان سے ہم آپ کو روایت کر کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا. دوسرے خلیفہ کا دور ہے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ بلب کہتے ہیں. میں نے کہا ذرا خاموش ہوئے بیٹھے تو محمد وآل محمد بلند تر صلوات. تو دوسرے خلیفہ کا دور ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام حج کے ایام میں طواف فرما رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ہے جو کہ نگاہیں جو ہے اس کی نامحرم کی طرف ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو ٹوکا اور فرمایا کہ ایسا نہ کر، خانہ خدا سامنے کیا کر رہا ہے. روکا، باز نہیں آیا. دوسری دفعہ ٹوکا، باز نہیں آیا. تیسری دفعہ جب ٹوکا اور یہ باز نہ آیا
تو امیر المومنین علیہ السلام نے وہ ید اللہ نے ایک تماچا رسید کر دیا. اچھا جب تماچا مارا تو مولا کا ہاتھ ہو، در خیبر اکھاڑنے والا ہاتھ ہو، تو جو تماچا لگا تو چہرے پہ چھاپے کا نشان پڑ گیا، ہاتھ کا نشان پڑ گیا پورا. اب وہ ہاں فرمانے روشنی چلے گئی آنکھوں کی. اچھا وہ گیا خلیفے کے پاس اور خلیفہ کے پاس جا کے کہنے لگا کہ یہ دیکھیے میرا چہرہ سرخ ہو گیا. کہا یہ کیا ہوا، کس نے کیا؟ کہا علی نے کیا. اس کو بھی نے کہا اچھا کیا کروں میں؟ کہا بلا کے پوچھیں کیوں مارا مجھے، بھائی دیت ہے، یہ سرخ ہو گیا، بلائیے، چیخ و پکار. اب خلیفہ کو بھی موقع ملا، بلایا، پیغام بھیجا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے. مولا تو آئندہ اور ماضی اور آئندہ ہر چیز کی خبر رکھنے والے، جانتے ہیں کیوں. اب مولا جب تشریف لے کے آئے تو ان کی ہیبت دیکھ کر خلیفہ دوم بھی ذرا دیکھنے کے ساتھ ہی اب جو جملے جو کہتے ہیں وہ یہ کہ یا علی ابن ابی طالب، یہ شخص یہ کہہ رہا ہے آپ نے مارا ہے اس کو. ہاں مارا ہے. کہا کیوں آپ نے ایسا کیوں مارا، نشان پڑ گیا. فرمایا دیکھو میں نے اس کو منع کیا، نامحرم کو دیکھ رہا تھا، حج کا وقت ہے، خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے اور اس کو منع کیا، نہیں باز آیا تو میں نے لگا دیا. اب جو مولا نے کہا لگا دیا تو اچھے اچھوں کی ہوا نکل جاتی ہے بھائی. یہ تو بالآخر پھر بھی خلیفہ تھے. کہنے لگے میں کیا کر سکتا ہوں، را عین اللہ و ضرب ید اللہ، عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا، میں کیا کر سکتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد اچھا فقط عین اللہ ید اللہ ہے، لسان اللہ نہیں ہے. یہ ہستیاں سب کی سب لسان اللہ ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں اور حوالہ دیتا ہوں جو کہ روزے میں ہوں. بہار الانوار، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک شخص اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا یبنا رسول اللہ، آپ کی زبان مبارک میں تو اتنی طاقت ہے کہ زبان کے آپ کے فقط لبوں کی جنبش سے عراق کو چاہیں تو شام بنا دیں، زمین شام کو چاہیں تو عراق بنا دیں، مرد کو چاہیں تو زن بنا دیں، عورت کو چاہیں تو مرد بنا دیں. تو کیوں آپ معاویہ کے اتنے مظالم سہ رہے ہیں؟ ایک لب جنبش، آپ کی جنبش ہو لبوں کی تو سب کا سب تبدیل ہو جائے، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو وہاں ایک کوئی شامی بیٹھا ہوا تھا، معاویہ کا ساتھی اور دوست، اور اس نے مذاق کیا، مذاق بنایا اور ہنس کے یہ بکواس کیا. کہا یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان سے کچھ نہیں ہوگا، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ کیوں نہیں کرتے، ان سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. یہ اس نے کہا اور ہنسنا شروع کیا. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس کو گھور کے دیکھا اور گھور کے دیکھ کے فرمایا کہ اے بی بی تو مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہے، اٹھ اور کہیں جا کے بیٹھ. وہ اس نے اچانک اپنے آپ کو دیکھا تو وہ مرد جو تھا وہ فوراً خاتون میں، عورت میں تبدیل ہو گیا، مرد زن بن گیا. اب یہ جو معاملہ ہوا تو مولا نے پھر ایک بات اور ارشاد فرمائی، کہا کہ تمہاری جو بیوی ہے وہ اسی لحظے میں مرد بن چکی ہے اور تم ایک دونوں مخنث کو ایک جنم دو گے. کہا کچھ عرصہ گزرا اور یہ دونوں میاں بیوی واپس آئے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر معافی مانگی، توبہ کی اور کہا کہ ہمیں پچھلی حالت میں لوٹا دیجئے. اور پھر پچھلی حالت میں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے پھر لوٹا دیا. یعنی یہ بہار الانوار، روزے میں ہوں، روزہ ورنہ باطل ہو جاتا ہے. اگر آپ فقہی مسئلہ ہے امام حسن علیہ السلام یا کسی امام معصومین علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی آپ کوئی نقل کرتے ہیں تو پھر اگر آپ کہتے ہیں مولا نے فرمایا اور وہ جھوٹ ہوا تو روزہ باطل ہے. لہٰذا ایڈریس دینا اور حوالہ دینا ضروری ہے. بہار الانوار میں یہ روایت ہے. اچھا یعنی زبان سے ابھی نکلا ہے معصوم کے تو ویسے کا ویسا ہی ہو گیا، اس کو کہتے ہیں لسان اللہ. یہ ہے لسان اللہ. صلوات بھیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اور جیسا میں نے کہا تھا بس قرآن سے بھی آپ کو اس کی دلیل دینی ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ آیت مبارکہ تمام اہل سنت کے مفسرین نے یہ لکھا۔ شرح ابن ابی الحدید میں ابن ابی الحدید نے یہ لکھا کہ فقط وہ شخص جو دیوانہ ہے یا کافر ہے، فقط وہی انکار کرے گا اس بات سے کہ یہ علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل نہیں ہے۔ احمد بن حنبل نے بھی یہی کہا، حتیٰ کہ ابن تیمیہ تک نے یہ کہا کہ یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے شب ہجرت کے موقع پر۔ شان نزول اب آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے، زیادہ طول نہ دیتے ہوئے بس چند جملے، کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں، کہ شب ہجرت جب کفار مکہ نے یہ فیصلہ کیا، ابو سفیان کی سرداری میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص چنا گیا کہ آج رات جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں گے، اور ہر ایک قبیلے میں سے ایک شخص ہوگا۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پھر جب دیت اور خون بہائی لی جائے تو تمام قبائل سے لی جائے، لہٰذا کسی پر بھی بات نہیں آئے گی اور رسول اللہ کو شہید بھی کر دیا جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصراً عرض کر رہا ہوں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ یا علی، مجھے جبرائیل نے ابھی خبر دی ہے کہ یہ معاملہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ادھر سے ہجرت کر جاؤں، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ممکن ہے کہ آپ میرے بستر پر آج رات سو جائیں، کیونکہ یہ حملہ ہونے والا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے تاریخ میں ایک جملہ ہے جو فرمایا یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ ہمیں بتانے کے لیے۔ جو ہی مولا علی علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا تو رسول اللہ مسکرایا، فرمایا کہ ہاں یا علی، جان بچ جائے گی۔ فرمایا پھر تو میں سوؤں گا۔ ابھی یہ جملے فرمائے، ادھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل اور جبرائیل سے پوچھا، کہا کیا تم دونوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ایک دوسرے پر قربان ہونے کے لیے آمادہ ہو؟ ایک بھائی دوسرے بھائی پر۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نہ میکائیل راضی ہوئے، نہ جبرائیل نہ حاضر ہوئے کہ ہم ایک دوسرے پر فدا ہو جائیں، قربان ہو جائیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے کہا زمین کی طرف نگاہ کرو، ایک بھائی ہے علی ابن ابی طالب جو اپنے دوسرے بھائی محمد مصطفیٰ کے لیے فدا ہونے کو راضی ہے۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ لہذا امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا کہ زندگی بھر میں اتنی آرام دہ نیند مجھے میسر نہیں ہوئی جتنی اس رات میں آرام سے سویا۔ میں کہوں گا یا علی ابن ابی طالب، یہ تو آپ تھے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو غار میں رسول اللہ کے ساتھ اس حالت میں ہیں کہ گریہ کی آواز بلند ہونے لگی اور حضور نے فرمایا کہ نہ روئیے، اور قرآن میں وہ آیت بن کے نازل ہو گئی، یا صحبی لا تحزن ان اللہ معنا، اے صحابی کیوں رو رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ادھر رویا جا رہا ہے، ادھر سکون سے سویا جا رہا ہے۔ پھر معلوم نہیں مقایسہ ہوتے ہوتے برابری ممکن نہیں، مقام بڑھا کیسے دیا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ یہ تو تھی شان نزول۔ اب ذرا مفہوم کی طرف آؤں، ترجمے کی طرف اور پھر تفسیر کی طرف۔ ترجمہ وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، انسان و ناس انسان، وَمِنَ النَّاسِ انسانوں میں سے، من الناس من یشری، یشری مفرد کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ من یشرون نہیں ہے، یشرون ہوتا تو جمع ہوتی، یہ مفرد کا صیغہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ تمام انسانوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے، وَمِنَ النَّاسِ
اب اس ناس کے اندر تمام انبیاء و اولیاء و اوصیاء سب آ گئے. وَمِنَ النَّاسِ تمام انسانوں میں سے, من الناس من یشری کوئی ایک ایسا ہے جو اپنا نفس بیچ کر مرضی خدا کو, وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اپنا نفس بیچ کر مرضی خدا کو خرید لیتا ہے. یہ ہے لغوی ترجمہ. اب تفسیر سنیے. تفسیر جو ہوتی ہے وہ یا تو اہل بیت کی احادیث سے ہو سکتی ہے یا ایک دوسری آیت مبارکہ سے, دوسری آیت مبارکہ کی جس طرح تفسیر ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, یہاں یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے ہے. اب سورہ توبہ کی طرف چلیے. سورہ توبہ آیت نمبر 111. صلوات بھیجیے محمد ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بانہم الجنہ. کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو خریدتا ہے مومنین سے ان کے نفوس, ان کی جانیں اور مال, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ تاکہ ان کو جنت دے دی جائے. جب مومنین کے بارے میں بات ہو رہی ہے, توجہ چاہتا ہو, جب مومنین کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ممکن ہے مومن اپنی جان دے خدا کو, نہ دے, مال دے نہ دے, ممکن ہے نا. اور بات ہو رہی ہے مومن کی, نہ کہ امیر المؤمنین کی. مومن اپنی جان دے تو مومن کی جان کی قیمت اگر مال دے دے, فدا کر دے اللہ پر, تو قیمت اللہ نے مال اور جان کی مومن کی کیا رکھی؟ جنت. جنت قیمت ہوئی مومن کی. اتنی بات واضح ہو گئی. لیکن جہاں بات آئی امیر المؤمنین کی تو جنت ہے چھوٹی. اب مولا علی جو اپنی جان کی قیمت, ان کی جان کی قیمت جنت نہیں ہو سکتی, جنت چھوٹی ہے. امیر المومنین قسیم النار والجنہ ہے. لہذا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ, امیر المومنین کی جان کی قیمت رضوان خدا, مرضی خدا ہے. صلوات بھیجیے محمد. امیر المؤمنین کی عظمت زیادہ, جنت چھوٹی ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو دلائل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کیسے ہم کہتے ہیں کہ ان کا فعل, قول و فعل حجت ہے, وہ اس لیے کیونکہ جب مرضی خدا خرید لی گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا, بچوں کے لیے آسان کرو, کہ خدا اور علی ون پیج پر ہیں, ایک پیج پر ہیں. توجہات ہیں. جو اللہ چاہتا ہے وہی علی چاہتے ہیں, جو اللہ کی مرضی ہے وہی مولا علی کی مرضی ہے. یا اس کو پلٹا دوں, اب جو علی چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے, جو مرضی مولا علی کی ہے وہی مرضی اللہ کی ہے. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. اس آیت مبارکہ کا یہی مفہوم نکلا. اور جو مرضی خدا اور علی میں فرق نہ رہا تو اب فعل مولا علی بھی فعل خدا ہوا, قول مولا علی بھی حجت اسی لیے ہوا کہ قول مولا علی قول خدا ہوا. لہذا قول و فعل معصوم اس لیے حجت ہے. صلوات بھیجیے محمد. ایک آخری بات, ایک آخری, یہ جو آیت مبارکہ ہے ولایت آپ سنتے ہیں, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وقت کم ہے, بس جلدی سے آپ کے اس کے بارے میں عرض کروں کہ آپ کو معلوم ہے کب نازل ہوئی. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی دے دی تھی حالت نماز میں, رکوع میں ہے, زکوٰۃ دے دی, ایسا ہی ہے, جانتے ہیں, گہرائی میں نہیں جا رہا, تفصیل میں نہیں جا رہا. لیکن یہی علی نہیں ہے کہ جب مولا علی کے قدم مبارک میں, پیر مبارک میں تیر لگا تھا کسی جنگ میں جا کے, تو تیر کو نکالنا چاہتے تھے, پھنس گیا تھا تیر, نکالنا چاہتے تھے, درد ہوتا تھا,
مولا فرماتے تھے نہ نکالو، روک دیتے تھے۔ امام ہے، کس کی جرت ہے کہ کہیں نہیں میں نکالوں گا؟ جب مولا نے اشارہ بھی کر دیا پیچھے ہٹ گئے۔ اب کسی نے کہا جب مولا نماز کی حالت میں ہو تب ان کے قدم میں سے نکالنے لگا، اس وقت ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ گویا ہوا یہی کہ مولا حالت نماز میں ہے، شخص آگے بڑھا، تیر نکالا، مولا کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یعنی مولا کی نماز سمجھ میں آئی، امیر المومنین کی نماز سمجھ میں آئی۔ یہ جو ایک ہاتھ کی جنبش 2 جہانوں کی عبادتوں سے افضل، ضربت علی افضل من عبادت الثقلین، تو نماز کیا ہوگی اگر ایک ہاتھ کی جنبش 2 جہانوں کی افضل؟ وہ مولا علی کی نماز، تیر نکالا معلوم بھی نہیں ہوا۔ لیکن یہی علی ہے جو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، سائل آ کے سوال کر رہا ہے، جب توجہات ساری اللہ کی طرف ہے، بڑی توجہ یاد ہو، سن کیسے لیا؟ توجہ دوسری طرف کیسے گئی؟ بھائی توجہ دوسری طرف کیسے گئی؟ سن کیسے لیا؟ بس اب 2 ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، جب دونوں باتوں کو جمع کریں گے تو 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ یہ کہ علی کا وجود اس عالم میں بھی ہے، علی کا وجود اس عالم میں بھی ہے۔ سائل نے جب سوال کیا اللہ تعالیٰ سے تو اس عالم سے علی نے سنا، اس عالم میں نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے۔ یا دوسری بات یہ کہ جب اللہ سے مانگا تو اللہ کی مرضی اور علی کی مرضی میں فرق نہیں، اور یہ ہے ید اللہ۔ ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ، اللہ کا کوئی بدن نہیں ہے، اللہ کی کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن جو فعل علی کے ہاتھ سے ہوں گے وہ کون سے فعل ہیں؟ وہ الہی فعل ہیں، وہ اللہ کے فعل ہوں گے۔ لہذا جب اللہ نے چاہا کہ اس سائل کی سن لے تو ہاتھ علی کا استعمال کیا۔ نعرہ حیدری، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ید اللہ کو اللہ نے علی کا ہاتھ استعمال کر کے سائل کو خیرات اس لیے دی تاکہ ساری دنیا کو قیامت تک کے لیے بتا سکے کہ یہ علی کا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے، اور اسی لیے یہ تمہارے مولا ہے۔ ایک میں مولا، ایک رسول مولا، ایک یہ علی مولا۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ آج جلوس ہے اور اختصار کے ساتھ ہی مجھے فرمایا گیا ہے اور درست فرمایا گیا، آج بس آخری مجلس ہے 3 روزہ مجالس کا سلسلہ جو چلا۔ یہ مصائب اہل بیت علیہم السلام میں نے کل ایک جگہ پہ اور جگہ پہ بھی یہی عرض کیا تھا کہ آج تک کوئی یہ فیصلہ کر نہیں پایا کہ اہل بیت کے فضائل اگر دونوں ترازو میں رکھ دیں، مصائب اور فضائل، تو فضائل کا پلڑا بھاری ہوگا یا مصائب کا پلڑا بھاری ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ مشہور جملہ ہے کہ اگر یہ تاکید جو ہمارے لیے کی گئی کہ ہم اہل بیت سے محبت کیجئے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرٍ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرآن میں بھی جیسا ہے، فرمایا کہ جتنی تاکید محبت کی گئی، اگر اتنی ہی تاکید ہم پر ظلم کرنے کی گئی ہوتی تو جتنا ہم اہل بیت پر ظلم ہوا ہے اس سے زیادہ ظلم ان کی طاقت میں، اختیار میں نہیں تھا کہ ہم پر اس سے زیادہ ظلم کر سکیں۔ اتنا ظلم ہوا اہل بیت پر۔ کائنات کی مظلوم ترین ہستی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی۔ بس چند مصائب کے جملے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج فجر میں بھی میں نے عرض کیا تھا، لیکن چاہتا ہوں کہ اکثریت آپ کے موجود نہیں تھے۔ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، میں نے عرض کیا تھا نا کہ اتنے کریم ہیں مولا علی علیہ السلام، اتنے کریم ہیں، یتیموں کے سرپرست، ابھی پڑھ بھی رہے تھے سورۃ السلام میں، بیواؤں کے سرپرست، ہر کوئی پریشان حال ہو تو مشکل کشا علی۔ مشکل کشا کو جب دفنا کے حسن مجتبیٰ اور مولا ابا عبداللہ الحسین واپس تشریف لے کے آ رہے ہیں
تو ایک خرابے سے کچھ آواز آنی شروع ہوئی. دونوں بھائی رک گئے تو کسی بوڑھے کی آواز آ رہی تھی جو کہہ رہا تھا کہ میری خبر لینے نہیں آئے, 3 دن گزر گئے, کہاں گئے تم؟ کہا جب آواز سنی تو مولا حسن مجتبیٰ کو امام حسین نے فرمایا بھیا بابا کی وصیت تھی نا کہ کسی پریشان حال کی آواز سنو تو فوراً اس کی امداد کرنے کے لیے پیش قدمی کریں. تو دونوں بھائی آگے جب گئے, خرابے میں جیسے ہی داخل ہوئے تو دیکھا ایک بوڑھا ضعیف آدمی ہے, پیروں سے معذور, ہاتھوں سے معذور اور آنکھوں سے نابینا ہے. پیروں کی آہٹ سننے کے ساتھ ہی بولا, کہا کہ آگے 3 دن سے کہاں تھے؟ کہا میں آپ سے ناراض ہوں, آپ نے میری خبر نہیں لی, میں بھوکا رہ گیا ہوں 3 دن سے, مجھے کھانا نہیں ملا, مجھے کوئی پانی نہیں ملا, آپ کو میرا خیال نہیں ہے. ایسے میں مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا, کہا اے شخص میں وہ نہیں ہوں. کہا نہیں وہ آپ ہی ہیں, میں پہچانتا ہوں آپ ہی ہیں. کہا نہیں وہ میرے بابا تھے. لیکن تم نے کیوں کہا؟ تم نے کیسے کہا کہ وہ آپ ہیں؟ کہا جیسے ہی وہ آتے تھے نا تو ان کی پیروں کی آہٹ بھی بالکل ایسے ہی تھی, چلنے کا انداز ایسا ہی تھی جیسے آپ آ رہے ہیں. جب وہ نزدیک آتے تھے تو ان کے بدن مبارک سے بھی ایسی خوشبو آتی تھی جیسے آپ کے بدن مبارک سے خوشبو آ رہی ہے. وہ بھی اسی طرح سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے آتے تھے. آپ بھی اسی طرح کہتے آ رہے ہیں, لیکن دونوں جس طرح وہ کہتے تھے اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں. اور جیسے ہی کہتے جاتے تھے تو در و دیوار سے بھی تکرار ہوتا تھا, یہی آواز بلند ہوتی تھی. تو میں نے کہا وہی ہے. فرمایا نہیں وہ میں نہیں تھا, وہ میرے بابا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تھے. یہ سننا تھا تو اس شخص نے اونچی آواز میں گریہ کرنا شروع کیا. کہا کہ اچھا وہ آپ کے بابا امیر المؤمنین تھے؟ کہا ہاں وہی تھے. ارے شخص نے رونا شروع کیا اور کہنے لگا کہ بس اب مجھ سے زندہ نہیں رہا جائے گا, مجھے مولا کی قبر پہ لے جایا جائے, مجھے بس آخری خواہش ہے, میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. امام حسن مجتبیٰ امام حسین نے اس بوڑھے کو اٹھایا, اٹھا کر قبر مبارک کے اوپر لے کے گئے. اس نے ایک شخص نے ایک جملہ کہا یا علی اتنے عرصے آپ میرے پاس آئے, اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کر میرے منہ میں ڈالتے تھے, میرے بدن کو اپنے دست مبارک سے ہر روز آ کر دبایا کرتے تھے. یا علی کاش مجھے پتا ہوتا کہ آپ تو امیر المومنین علی ہیں, ارے میں آپ سے خدمت کراتا رہوں. اب میں راضی نہیں ہوں, اس دنیا میں مزید رہنا نہیں چاہتا. اے اللہ تجھے علی کا واسطہ, ارے مجھے اپنے مولا کے پاس پہنچا دے. یہ اس شخص نے کہا کہ اسی لہجوں میں اس کی روح قبض ہو گئی. بس آخری جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. جب مولا کا آخری وقت آیا تھا نا تو روایت میں یہ ہے کہ آیت اللہ شجاعی محمد شجاعی کے یہ الفاظ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ وقت تھا کہ حضرت محمد حنفیہ نے کہا کہ میں اپنے بابا کے پاس جب آیا نا تو میں نے دیکھا کہ ان کی پیشانی مبارک پر پسینہ ہے اور پسینہ میرے بابا اپنے دست مبارک سے صاف کر رہے ہیں. تو میرے مولا نے یہ فرمایا, بابا نے کہا بیٹا ابو محمد بن حنفیہ بیٹا سننا چاہتے ہو؟ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب یہ وقت آ جائے نا کہ آپ کے پیشانی مبارک پر پسینہ آ رہا ہو اور آپ اپنے ہاتھ سے صاف کریں تو سمجھ جائیے گا کہ بس وہ آخری لحظات ہوں گے آپ کے, بہت جلد آپ میرے پاس آنے لگیں گے. ارے یہ سننا تھا کہ وہاں گھر میں کوہرام برپا ہوا, بیبیوں کی طرف سے بلند ہوئی آواز گریہ کی, ارے قیامت برپا ہونا شروع ہوئی. ایسے میں مولا نے کیسے تسلی دی, فرمایا دیکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا اور وہ فرما رہے تھے کہ یا علی آپ بہت جلد میرے پاس تشریف لانے والے ہیں. یہ میرے مولا نے کہا اور غشی طاری ہوئی. اور پھر جب آنکھیں کھلی تو سامنے کون تھے؟ مولا حسین تھے. یہ جملہ مولا علی نے فرمایا یا ابا عبداللہ الحسین انت شہید الامہ, اے ابا عبداللہ الحسین آپ اس میرے نانا اپنے نانا کی امت کے شہید آپ ہیں. یہ مولا نے یہ جملہ فرمایا.
اور پھر بیویوں کی طرف نگاہ کی اور پھر گریہ کرنی شروع کی اور پھر گریہ کرتے کرتے اچانک کہنا شروع کیا وعلیک السلام یا رسول ربی، ارے اللہ کے او فرشتے تجھ پر بھی سلام ہو۔ بس سمجھ میں آ گیا سب کو کہ کچھ ملائکہ ہیں جو مولا کو سلام کر رہے ہیں، اور مولا نے سلام کا جواب دیا۔ یہ مولا نے فرمایا اور اپنے دست مبارک اور قدم مبارک سیدھے کیے۔ ادھر سے حسن و حسین کی آواز بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے یہ کہنا تھا مولا کا جب جنازہ، ارے کس نے کیا؟ ارے وصیت تھی نا مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کہ بیٹا میرا غسل و کفن تم دینا، اور وصیت یہ کی تھی کہ بس تم دونوں بھائی پیچھے سے جنازے کو اٹھانا، سامنے سے جنازے کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کیونکہ سامنے سے فرشتوں نے میرا جنازہ اٹھایا ہوگا۔ ارے میرے مولا علی ابن ابی طالب کی مظلومیت دیکھیں، ان کا جنازہ اٹھانے والے دو افراد تھے، حسن و حسین۔ رات کے اندھیرے میں جنازہ جس طرح حضرت زہرا کا اٹھایا گیا، اسی طرح علی ابن ابی طالب کا بھی رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ارے جنازہ جب چلا ہے اور وہ جب قبرستان میں لے جا کر جب مولا کا وصیت کے اوپر عمل کرنا شروع کیا، تو میں نے ایک عالم دین سے سنا، کہا قبر مولا نے فرمایا تھا پہلے سے تیار ہوگی میری، اس قبر میں جب تم لٹا دینا نا تو جو اینٹیں ہوں گی وہ اینٹیں میرے سرہانے اور پائنتی سے تھوڑی دیر کو ہٹا دینا، اور اس لیے کہ جب تم ہٹا دو تو اس میں جھانک کے دیکھنا، اور دیکھنا کہ جب میں اس میں موجود نہ ہوں گا، اور پھر اس کے بعد اینٹوں کو ڈھک دینا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہٹانا اور دیکھنا کہ جب میں موجود ہوں تو اندر جھانک کے دیکھنا، اس کے بعد پھر ڈھک دینا، اور اس میری قبر کو اوپر سے مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مولا نے فرمایا۔ ارے آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب وہ اینٹیں ہٹائیں جو پیر کی طرف سے جو کھلی رکھنی تھی، کیا ہوا؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بتائی تھی بابا نے، اور فرمایا تھا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کا وصی جب دنیا سے چلا جائے تو اسی وقت ان کے پاس آ کے ملحق نہ ہو جائے۔ کہا میں نے جب وہ اینٹیں ہٹائیں تو کیا دیکھتا ہوں، قبر میں سے میرے بابا غائب ہو چکے ہیں اور موجود نہیں ہیں۔ کہاں چلے گئے؟ کہا کہ وہ مولا علی مرتضیٰ میرے بابا شیر خدا رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ میں کہتا ہوں یا علی آپ گئے ہوں گے، اور اب اس امت کا کہ جو رسول کی آپ نے گلہ کیا ہوگا، شکوہ کیا ہوگا، اسی طرح جب حضرت زہرا کو قبر میں لٹایا تھا تو آپ نے کہا تھا قد استرجعت ودیعتی، یا رسول اللہ وہ امانت جو آپ نے میرے سپرد کی تھی اب آپ کو میں لوٹا رہا ہوں۔ ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھی، ٹوٹی ہوئی کمر تھی، مولا آپ کے سر میں بھی شگاف ہے، آپ کے سر سے خون جاری ہے، آپ بھی رسول کی بارگاہ میں گئے، اس وقت آپ نے فرمایا تھا یا سیدہ ہماری شکایت کیجئے گا رسول سے، بتائیے گا کہ آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اب تو یا علی آپ بنفس نفیس رسول کی بارگاہ میں اپنا شگاف ہوا وہ سر لے کر حاضر ہوں گے اور بتایا ہوگا یا رسول اللہ آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون